الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد حيث قال فاصل لربك وانحر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے موضوع منتخب قربانی، اس کے فضائل و مسائل، اس پر کچھ روشنی ڈالی جائے۔ اس سے پیشتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں اپنی عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بابا سے بلند صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلاۃ باقیۃ البقاء ملک اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، قربانی کے تعلق سے اس سے پہلے بھی کافی باتیں بتائی گئی ہیں۔ اس بار بھی قربانی کے کیا فضیلتیں ہیں، قربانی کرنے والا کیا کیا مرتبے پاتا ہے اور اس کے مسائل کیا ہیں، ان باتوں کو اجاگر کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، قربانی کے تعلق سے بات یاد رکھیں کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ آسان لفظوں میں یوں کہیں کہ جیسے بندہ اپنے گھر والوں کی ذمہ داریوں کو نبھاتا ہے، ان کے حقوق کی ادائیگی کی کوشش کرتا ہے، اسی انداز میں بندے کے اوپر یہ بھی واجب عائد ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذمہ داری دی اس ذمہ داری کو ادا کرے۔ بہت ساری ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ان ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری قربانی بھی ہے۔ لفظ قربانی خود ہی اپنے معنی کو اجاگر کرتی ہے۔ قربان سے بنا جس کے معنی نزدیکی پانا، قربانی یعنی وہ چیز جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کی جائے، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کی جائے۔ اگر ہم کو معلوم ہو جائے کہ فلاں صاحب کیا قرب اس سے ملے گا کہ ان کے لیے یہ کام کریں تو ہم کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو ویسے ہی قربانی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، اور بندہ جس کا زیادہ قریب ہوتا ہے اس کی باتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو جو بندہ اللہ کے زیادہ قریب ہوگا وہ مظہر اوصاف الہی ہوگا۔ بندے کا قرب حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کا یہی زندگی کا اہم مقصد۔ بہرحال تو قربانی کرنا یہ واجب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود مسلسل قربانی فرمائی۔ اگر قربانی کی چھوٹ ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے چھوڑتے، کیونکہ آقا علیہ السلام اپنی امت کو کبھی پریشانی میں ڈالنا نہیں چاہتے تھے۔ تراویح کا معاملہ آیا، 2 دن تک نماز پڑھا دی، تیسرے دن باہر تشریف نہ لائے۔ صحابہ نے پوچھا تو حضور نے ارشاد فرمایا میں اس لیے باہر نہ آیا، اگر میں آتا اور آنے کے بعد تیسرے دن تم لوگوں کو تراویح کی نماز جماعت سے پڑھا دیتا تو مجھے اس بات کا خوف تھا کہ نماز تراویح تمہارے اوپر فرض ہو جاتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بچانے کے واسطے تیسرے دن آقا علیہ السلام تشریف نہ لائے، اندر حضور نے ادا فرمائی نماز۔ ایسے مسواک کا معاملہ آیا تو حضور نے فرمایا امت کو اگر پریشانی کا معاملہ درپیش نہ ہوتا تو میں مسواک کو فرض قرار دے دیتا ہر نماز کے وقت۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی آسانی بڑی پسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امت پہ آسانی کرنے کی ایک حدیث پاک مشکات شریف کی یاد آتی ہے کہ ایک شخص تھا جس کو ساری دنیا ذوالخویسرہ تمیمی کے نام سے جانتی ہے، بڑا بدتمیز، بے ڈھب، بد سلیقہ اور گستاخ تھا۔ تو یہ آیا مسجد نبوی میں آنے کے بعد کھڑے کھڑے پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ کرام نے پکڑ لیا کہ اب دھلائی ہونی ہے اس کی، پکڑ لیا، مارنے کا ارادہ بنا لیا۔ آقا نے فرمایا
یسروا ولا تعسروا قد بعثتم میسرین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہنے دو، چھوڑ دو، آسانی کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. سختی مت کرو. تو معلوم یہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی آسانی بہت پسند ہے. تو اگر قربانی کرنا اس میں دشواری ہوتی تو آقا علیہ السلام امت کے اوپر قربانی کو واجب نہ قرار دیتے، لیکن حضور کو معلوم ہے کہ قربانی کے ذریعے سے میری امت اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے گی اور یہ آسان ہے قرب حاصل کرنا، اس لیے آقا علیہ السلام نے قربانی کو واجب قرار دے دیا. یعنی آسانی کا خیال ہے. اب ہم غور کریں یار آسانی کہاں دکھتی ہے ہم کو؟ یہاں تو جانور بڑے مہنگے مہنگے ہیں، بڑا مال جاتا ہے اس میں، جانور اتنے مہنگے ہیں کہ بڑا مال چلا جاتا ہے اس میں. تو جب بڑا مال چلا گیا تو آسانی کیسے؟ تو ابھی حدیث آئے گی پلسرات پار کرنا ہے بال سے زیادہ باریک، تلوار سے بھی زیادہ تیز. تو جو قربانی کرتا ہوگا، قربانی کا جانور جس کو ہم نے یہاں پہ اللہ کے نام پہ ذبح کیا، وہ پلسرات ہمارا پار کرائے گا. تو وہاں پر آسانی ہوگی، کہاں قبر میں آسانی ہوگی، حشر میں آسانی ہوگی، ہر جگہ آسانی ہوگی. اور آقا فرماتے ہیں تم لوگ آسانی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے. تو آسانی ہے قربانی کرنے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل قربانی کی ہے، اور اس تعلق سے جو قربانی نہ کرے حضور نے اس کا بائیکاٹ بھی فرمایا. جملہ سنے آقا علیہ السلام کا، کتنا چبھتا ہوا جملہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، صفحہ 226 ترغیب و ترہیب، صفحہ 256. راوی کثیر روایات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرماتے حضور نے فرمایا من کان لہ ساعہ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا. آقا علیہ السلام فرماتے جس کے اندر قربانی کرنے کی طاقت ہو وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری نماز پڑھنے کی جگہ نہ آئے، ہماری نماز پڑھنے کے قریب، نماز پڑھنے کی جگہ کے قریب نہ آئے. یہاں پر دو باتیں معلوم ہے. پہلی بات آقا علیہ السلام نے قربانی کی طاقت جس کے اندر ہے، قربانی واجب ہے جس کے اوپر، اور وہ قربانی نہ کرے حضور نے فرما دیا ہماری نماز پڑھنے کی جگہ مت آنا. نماز پڑھنے کی جگہ کہاں؟ مسجد ہے، عیدگاہ ہے. تو آقا علیہ السلام نے ایسے آدمی کا اپنی مسجدوں سے بائیکاٹ فرما دیا. بہت بڑی بات ہے کہ آقا علیہ السلام بائیکاٹ فرمائے. اور اگر جب آقا نے فرمایا تو اس زمانے پہ جائیں گے تو ہم غور کریں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تھا مسجد نبوی کے اندر تو حضور نے یہ ذہن دیا جو قربانی کی طاقت رکھتا ہے قربانی نہ کرے تو مسجد نبوی کے قریب نہ آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ فرمایا جس کے اندر طاقت ہو اور قربانی نہ کرے. درود پاک پڑھنے آگے گفتگو بڑھائی جائے. صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج ہمارے دماغ میں بہت ساری باتیں بسی رہتی ہیں. جانور لینا یاد رکھیں یہ واجب نہیں ہے، جانور لینا یہ واجب نہیں ہے. اگر آپ کے اندر اکھا جانور خریدنے کی طاقت نہیں ہے تو یوں کر سکتے ہیں آپ محلے کے 7 لوگ جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر ایک جانور خرید لیں. لیکن یاد رکھیں 7 غلام مصطفیٰ ہونے چاہیے، غدار مصطفیٰ نہیں ہونا چاہیے. 7 کے 7 صحیح العقیدہ ہونا چاہیے. 7 لوگ جمع ہو جائے، جانور خرید لے، قربانی بھی ہو جائے گی، واجب بھی ادا ہو جائے گا اور گوشت کی تکالیف سے بھی جو 2-4 نہیں ہوگا. بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کی طاقت ہو جس کے اندر نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اب سوچو جب عیدگاہ نماز گاہ کے قریب آنے سے حضور نے منع فرما دیا تو اندازہ لگائیں نماز پڑھنے کی جگہ جو مسجدیں ہیں یہ مسجد جنت کی کیاریاں. جب حضور نے جنت کی کیاریوں سے بائیکاٹ فرما دیا تو ہم کیا امید لے کر کے جائے کہ جنت میں داخلہ ملے گا؟ جب کیاریوں سے نکال دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت سے بھی ہم کو نکال دیا جائے. اور ایک حصہ لینے میں کتنا جاتا ہے؟ 2000، بہت زیادہ سے زیادہ 2000 آرام سے 2200 جاتا ہے. 2200 تو ہمارا نوجوان 3 دن کی چھٹی میں جو ہے گٹکا کھا کے تھوک دیتا ہے. 3 دن کی چھٹی میں ایک دم خرچ کر ڈالتا ہے. واجب ادا کرنا ہے.
بہرحال ایک حدیث پاک میں آیا جس کے راوی حضرت محمد بن سیرین تابعی ہیں، ابن ماجہ صفحہ 226، وہ فرماتے سألت ابن عمر عن الضحايا اواجبۃ ہی قال ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون بعده وجرت به السنہ۔ حضرت امام محمد بن سیرین تابعی فرماتے حضور نے کہ میں نے عرض کیا حضرت عبداللہ ابن عمر کی بارگاہ میں، آپ بتائیں کیا قربانی کرنا واجب ہے، ضروری ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں، آقا علیہ السلام نے اور مسلمانوں نے قربانی کی ہے، اور اس کے بعد حضور کا طریقہ جاری ہو گیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا، اور جو حضور کا غلام ہے وہ حضور کے طریقے پہ چلنا پسند کرے گا، حضور کے طریقے پہ عمل کرنا پسند کرے گا۔ ایسے ہی اور کئی حدیثوں میں آیا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے واجب ہونے کی طرف اشارہ فرما دیا، جیسے مشکوٰۃ شریف صفحہ 129 کی حدیث پاک، راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ 10 سنین یضحی، آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ میں 10 سال رہے۔ کتنے سال؟ ارے ظاہری زندگی ہے 10 سال، ورنہ میرے آقا علیہ السلام تو مدینے کو ہمیشہ مشرف فرماتے، ہمیشہ کے لیے مشرف فرما رہے، وہیں پہ آرام فرما۔ اور آقا کا آرام فرمانا عام عذاب سے بچنے کی ضمانت ہے، گارنٹی ہے کہ عام عذاب نہیں آئے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں 10 سال رہے، یضحی قربانی کرتے رہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کام کریں اور مسلسل کرتے رہے، کبھی نہ چھوڑیں، تو وہ کام واجب ہو جاتا ہے۔ اچھا ایک بات بتائیں، حضور نے کبھی غریبوں کو پریشان کیا ہے؟ زور سے بولے نا، غریبوں کو پریشان کیا ہے؟ بلکہ غریبوں کی غربت کو دور فرمایا ہے۔ اغناہم اللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں آ کر آگ مانگتا ہے تو اللہ بھی مالدار بناتا ہے، اللہ کے رسول بھی مالدار بناتے ہیں۔ اغناہم اللہ ورسولہ قرآن کہتا ہے، اور قرآن کہتا ہے محبوب وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر کوئی مانگنے والا آ جائے تو اس کو نامراد مت لوٹانا، آیا ہے تو گوہر مراد سے اس کا دامن بھر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے مانگنے کا ذہن قرآن میں دے دیا ہے، تو غریبوں کی غربت کو حضور نے دور فرمایا۔ تو اگر قربانی میں پریشانی ہوتی تو آقا علیہ السلام کبھی قربانی کو واجب قرار نہ دیتے۔ آقا علیہ السلام نے غریبوں کا بھی خیال فرمایا، کہا کیسے؟ کہا ایسے کہ امیر قربانی کرے گا، غریب نہیں کر پائے گا، امیر قربانی کرے گا، غریب کو قربانی کا گوشت دے گا، اور غریب اس گوشت کو تناول فرما لے گا۔ اس طریقے سے غریبوں کا خیال فرمایا۔ بریلی کا تاجدار برجستہ آقا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سربت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کا بڑا خیال فرمایا۔ ایسے یہ حدیث پاک میں اور آیا، مشکوٰۃ شریف صفحہ 129 کی حدیث پاک، اس کے راوی بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذبح وینحر بالمصلی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے اور نحر کیا کرتے تھے نماز کے موقع پر، یعنی عید کے موقع پہ آقا علیہ السلام ایسا کیا کرتے تھے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے کہ ایسے قربانی کرتے رہے۔ آج قربانی میں بڑا ٹینشن ہے، مسلمانوں کو اپنا انداز بدلنا چاہیے۔ ٹینشن ہے قربانی کے بارے میں، جانور لائے تو ٹینشن، نہ لائے تو ٹینشن، نہ لائے تو شریعت، اور لے آئے تو شہوت۔ شہوت پرست لوگ جن کو غلاظت پینے کی فرصت ملتی نہیں ہے، ہمیشہ پیتے رہتے ہیں، فرصت ہی فرصت رہتی ہے غلاظت پینے کی، وہ پریشان کرتے ہیں۔ تو قربانی کے لیے ہم کو طرز بدلنا پڑے گا۔ ارے بڑی آسانی ہے، اونٹ کی قربانی کرنا شروع کر دے، اونٹ پہ بھی کون پابندی ہے؟ اونٹ کا ماحول بنا لے، اونٹوں کا ماحول بن جائے گا، وہاں پر بھی اپنی قربانی ہو جائے گی۔ اگر ماحول بنتا ہے تو ہمارا نقصان نہیں ہوتا ہے، نقصان تو ان کا ہوتا ہے جو پابندیاں لگا رہے ہیں، ان کا نقصان ہوگا۔ تو اونٹ کی قربانی کا اہتمام کرنا شروع کر دے، ماحول بنا دے، انشاءاللہ ساری تکالیف دور ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی قربانی کی تو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 1979، راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکفأ الی کبشین اقرنین املحین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سینگ والے مینڈوں کی طرف حضور نے رجوع کیا جن کی آنکھیں بڑی سرمیلی تھی، بڑی سرمگی تھی۔ چنانچہ رجوع کیا، فرماتے میں نے دیکھا واضعا قدم والا سفاحہما، آقا علیہ السلام نے اپنے پیروں کو
اپنے پیر شریف کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کولہوں پہ رکھ دیا. کتنا خوش نصیب جانور ہے قربانی کا کہ آقا علیہ السلام نے اپنے پیروں کو رکھ دیا. کیوں رکھا؟ میرا تو دل یہ کہتا ہے کہ شروعاتی کوئی بھی چیز ہو تکلیف ہوتی ہے اس میں، تو آقا علیہ السلام نے قدم رکھ کے جانور کو تسلی دے دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی کے واسطے رکھا، کہیں پر پیر مار کر زلزلے کو ختم فرما دیا اور کہیں پہ پیر رکھ کر آقا علیہ السلام نے بے چینی کو دور فرما دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروں کو رکھا. اب ہم عام طور سے ہم ہی لوگ ذبح کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم لوگوں کی سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ پیر رکھتے نہیں، بولے کپڑا خراب ہو جائے گا. کیا خراب ہو جائے گا؟ اچھا کپڑا نہ میلا ہوگا لیکن پیر رکھ لیے، حضور کی سنت پہ عمل. کپڑا تو میلا ہو گیا لیکن سنت پہ عمل کرنے کی وجہ سے گناہ دور ہو گئے، جسم صاف ہو گیا، روح صاف ہو گئی. تو آقا علیہ السلام کی سنت ایسی، لٹا دیا، پیروں کو رکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب لٹانے کا کیا طریقہ ہے؟ اب بعد میں آئے انشاءاللہ کبھی آپ لوگ آئیں تو سمجھا دوں میں کیسے لٹایا جاتا ہے جانور، کیونکہ لٹانے میں بھی عجیب و غریب لٹایا جاتا ہے جانور. ہاں کوئی شریر جانور ہو تو الگ بات ہے کہ شرارت کر رہا تھا، سنت طریقے سے نہیں لٹا پائے، ورنہ جو طریقہ ہے اس طریقے سے جانور کو لٹایا جائے. یسمی و یکبر، آقا علیہ السلام نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر دیا. حنفی مذہب کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ اگر قربانی کی دعا یاد ہے انی وجہت وجہیا، تو دعا پڑھے اور دعا پڑھنے کے بعد جانور کو ذبح کرنا ہے. اور اگر کوئی قربانی کی دعا کسی کو یاد نہیں ہے لیکن قربانی کرنا چاہتا ہے تو حضور کی سنت یہ بتاتی ہے دعا یاد نہ ہو، حضور کو یاد ہے پھر بھی آقا علیہ السلام نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے جواز کا طریقہ فراہم کر دیا اور بتا دیا اگر دعا یاد نہ ہو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جانور کو ذبح کر لو، نیت کر لو قربانی کی، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا. کیونکہ جانور کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے حضور نے ذبح فرمایا، اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا. فکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین وانا اضحی بکبشین. حضرت انس فرماتے ہیں میرے آقا 2 مینڈوں کی قربانی کرتے تھے، میں اپنے آقا کا غلام، میں بھی 2 مینڈوں کی قربانی کرتا ہوں. یعنی حضور کی طریقے پہ چلنے کے بعد 2 مینڈے ایک میں کافی ہو جاتا ہے نا کام، لیکن 2 کرتے ہیں اس لیے فرماتے میرے آقا نے کیا، میں آقا کا غلام، جیسا حضور نے کیا میں ویسے کر رہا ہوں، ہے نا. ایسے یہ حدیث پاک میں اور آیا. پہلے قربانی کا گوشت کتنے دن تک کھانے کی اجازت تھی؟ شروع میں تو اجازت ہی نہیں تھی. آقا علیہ السلام کی شریعت سے پہلے قربانی کا گوشت کھا نہیں سکتے ہیں. طریقہ یہ ہوتا تھا کہ قربانی کا جو گوشت ہوتا اس کو پہاڑ پہ رکھ دیا جاتا اور آسمان سے ایک آگ آتی اور آ کر اس گوشت کو کھا کر چلی جاتی تھی. اگر قربانی مقبول ہوتی تو، اور مقبول نہ ہوتی تو پڑا رہتا گوشت. ایسے آگ کا کھانا یہ قربانی مقبول ہونے کی دلیل. تو دنیا میں بھانڈا پھوٹ جاتا تھا کہ کس کی قربانی قبول ہوئی کس کی قبول نہ ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ستار عیوب بنا کر بھیجا ہے، امت کے عیبوں کو چھپانے والا بنا کر بھیجا. یہی وجہ ہے کہ بریلی کا تاجدار ایک موقع پر دعا کرتا ہے، یوں کہتا ہے دعا کرتے ہوئے مناجات میں، یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے عیب پوش خلق ستار خطا کا ساتھ کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو عیبوں کو چھپاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے صدقے وہ قربانی کا گوشت جو کوئی نہیں کھاتا تھا، اجازت نہ تھی، حضور کے صدقے آپ کی امت کے قربانی کے گوشت کھانے کی اجازت مل گئی، کھاؤ. بلکہ ایسی اجازت ملی اگر کوئی ان دنوں میں روزہ رکھتا ہے تو فقہا فرماتے ہیں غلط کر رہا ہے، کیونکہ حضور نے بھی منع فرمایا. 10 11 12 13 آقا علیہ السلام نے ان دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا. کہا کیوں؟ حضور خود فرماتے فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ فَإِنَّهَا أَيَّامُ ضِيَافَةِ اللَّهِ. دونوں روایتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آقا نے فرمایا روزہ مت رکھنا، اس لیے کہ 10 11 12 13 یہ جو بقرعید کی تاریخیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی میزبانی فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مہمان بنا لیتا ہے، ان کو کھلاتا اور پلاتا ہے. ارے بابا سالوں سال کون کھلاتا ہے؟ کون کھلاتا ہے سالوں سال؟ اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے. لیکن بتانا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ یہ ذہن دینا چاہتا ہے کہ میرے محبوب
سے پہلے جو ہے کسی کو قربانی کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں، لیکن اب میرے محبوب کی امت ہے، اب ان کو قربانی کا گوشت کھانا ہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا، ان دنوں میں روزہ مت رکھو، ان دنوں میں کھاؤ پیو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میزبانی کا انتظام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ بہرحال تو شروع میں کتنے دن بالکل نہیں اجازت تھی، لیکن جب آقا علیہ السلام کی امت آئی تو اجازت ملی۔ کتنے دن تک؟ کتنے دن تک؟ آج مت خیال کرنا کہ آج بھی 3 دن تک ہے، آج تو بنوا لو بڑی بڑی فریزر، رکھو گوشت، لیکن بتانا مقصد یہ ہے کہ آپ گوشت رکھ لیتے ہو، اگر خراب ہو جائے گا تو کون کھائے گا اس کو؟ مال ضائع ہو رہا ہے کہ نہیں؟ مال ضائع ہو رہا ہے۔ ارے رکھنے سے زیادہ اس بات پہ بھروسہ کرو کہ میرے مومن بھائی کو گوشت ملا ہے کہ نہیں ملا، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو کسی مسلمان کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو رکھنے سے پہلے دیکھ لو اس کو گوشت ملا ہے کہ نہیں ملا ہے، اگر نہ ملا ہو تو گوشت پہنچا دو، وہ خوش ہو جائے گا۔ ایک حدیث پاک میں آیا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سے جو اپنے مومن بھائی کے دل کو خوش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے نا۔ قربانی بھی ہو گئی، مدد بھی کر دیں، بیڑا پار ہو جائے، تو بعد میں 3 دن سے زیادہ جب تک چاہیں تب تک رکھیں۔ کیا ہے یہ؟ جائز۔ اب تو ربیع الاول میں بھی قربانی کا کچھ لوگ کے یہاں تو ماحول ہوتا ہے، محرم میں کھچڑا بنے گا تو کائے کا بنے گا؟ بولو نا یار، قربانی کے گوشت کا۔ ارے فرض ہے نا بابا، امام حسین نے دوسرے کی مدد کے واسطے قربانی دی ہے، تو دوسرے کی مدد کا ذہن دیا امام حسین نے، ہم تو اپنے چکر میں پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن جس کی مدد کی جائے وہ بھی اس قابل ہونا چاہیے، ہے نا؟ ایسا نہیں ہو کہ مدد لے اور جا کے خرافات کرے۔ بہرحال سنیں حدیث، حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ضحى منکم فلا يصبحن بعد ثلاثہ، آقا نے فرمایا جو قربانی کرے تو 3 دن سے زیادہ اس کے پاس گوشت نہ رہے۔ یہ کب فرمایا تھا؟ شروع میں۔ کب فرمایا تھا؟ کیوں فرمایا تھا جانتے ہیں؟ نہ رہے۔ تو جب دوسرا سال آیا صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفعل کما فعلنا العام الماضی، ہم ویسے ہی کریں جیسے گزشتہ سال کیے تھے، 3 دن گوشت رکھیں، اس سے زیادہ نہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلے 3 دن رکھے تھے نا، اب تمہارا معاملہ یہ ہے کلو واطعموا وادخروا، آقا فرماتے ہیں کھاؤ کھلاؤ اور تم سے بن پڑے تو جمع کر کے رکھ لو۔ جمع کر کے کیا ہے؟ رکھ لو۔ کھاؤ کھلاؤ پہلے لفظ کیا آیا؟ کھاؤ، پھر بچے تو کیا کرو؟ کھلاؤ، پھر بچے تو کیا کرو؟ جملہ یاد رکھیں، آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے یہاں واو ترتیب کے لیے آتا ہے، اگر واو ترتیب کے لیے ہوگا تو ضرورت یہ ہوگی، معنی یہ ہوگا کہ پہلے کھانا ہے، کھانے کے بعد بچ گیا تو کھلانا ہے، کھلانے کے بعد اگر بچ گیا تو جمع کر کے رکھنا ہے، تو جمع کر کے رکھنا ہے۔ کیوں حضور نے پچھلے سال جو ہے 3 دن رکھنے کا حکم دیا تھا، بعد میں 3 دن سے زیادہ کھانے کی اجازت دے دی؟ کیوں؟ خود فرماتے ہیں فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جُهْدٌ، کیونکہ آقا فرماتے ہیں پچھلے سال لوگ پریشان تھے، ہر آدمی قربانی نہیں کر سکتا تھا، پریشان تھے۔ فَأَرَدْتُ أَن تُعِينُوا فِيهَا، تو لوگ پریشان تھے، قربانی نہیں کر سکتے تھے، تو میں نے یہ چاہا کہ تم لوگ ان کی مدد کر دو، ان کو گوشت دے دو، ان کی مدد ہو جائے۔ تو شروعات میں اس لیے آقا علیہ السلام نے قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ رکھنے کی اجازت نہ دی تھی، لیکن اب چاہ کتنے دن تک رکھیں؟ بولے نا بابا کتنے دن تک؟ اگر آپ کی طاقت ہے تو پوری عمر رکھ کے کھاؤ، طاقت ہے تو پوری عمر رکھ کے کھاؤ، کوئی منع نہیں کرے گا آپ کو، لیکن تھوڑا سے رکھتے ہو تو غیر کا خیال کر لو بیچارے کو پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا۔ بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا کتنے دن اجازت تھی؟ زور سے بولو نا، کتنے دن گوشت رکھے گی؟ اللہ اللہ، یہ چوتھے والے کہاں سے آ گئے؟ 3 دن گوشت کھا سکتے تھے، جب 3 دن کھا سکتے تھے تو کہا چوتھے دن قربانی ہوگی تو اس کا گوشت کہاں جائے گا؟ بات سمجھے آپ؟ قربانی کا گوشت شروع میں کتنے دن کھا سکتے تھے؟ تو چوتھے دن قربانی ہوئی تو وہ گوشت کیا کرنا ہے؟ ارے چوتھے کے بڑے قائل ہو تو آ جاؤ، چوتھا امام میرا امام اعظم ابو حنیفہ ہے، اس کے مقلد بن جاؤ، بڑے چوتھے کے قائل ہو،
ہے نا, چوتھی کی قربانی. ہم اس پہ حدیث بتا چکا ہوں, پھر بھی ایک بار ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ ان کو ایک بار اور ضرب لگے, ورنہ بہت سارے شریر ہیں ان کے عالموں کو تو اخبار میں بھی آ جاتا ہے اس میں پکڑے گئے اس میں پکڑے گئے, پھر بھی بیان کرنے کے لیے بلا لیتے ہیں. سمجھے کچھ آپ؟ میں بہت اشارہ دے دیا میں نے. اخباروں میں آیا, دینک جاگرن میں آیا, بھاسکر میں آیا, عورت بیان دے رہی ہے, فوٹو کے ساتھ آ رہا ہے, بیان دے رہے کہ یہ باغ خبیث ہے, میرے ساتھ اس نے ایسا ایسا کیا, آڈیو آ رہی ہے, ویڈیو آ رہی ہے, پھر بھی اس کو مقرری بنا کے اسٹیج پہ بٹھا رہے ہیں. اب اندازہ لگا سکتے ہیں جن کا عالم ایسا ہوگا ان کی عوام کیسی ہوگی, جن کا عالم ایسا ہوگا ان کی عوام کیسی ہوگی. سمجھ گئے نا؟ خبیثوں کو خبیث چیز پسند ہے. سنیں حدیث, یہ قرآن کی آیت, الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین. یہ لوگ خبیث ہیں, خبیثوں کو پسند کرتے ہیں. الحمدللہ ہم اچھے ہیں, اچھے امام بریلی کے تاجدار کو پسند کرتے ہیں. یہ خبیث ہے, خبیثوں کو پسند کریں گے. جن کے بارے میں اخباروں میں آ گیا ان کی پیچھے جائیں گے. اور ہم تو ایسے امام کی پیروی کرتے ہیں, ارے جس کے جنتی ہونے کی بشارت نہ جانے کتنے ولیوں نے دی ہے نا. تو 3 دن, اب 3 دن سے زیادہ کے چکر میں بڑے پریشان رہتے ہیں, اور اس پہ میں بیان بھی کر چکا ہوں, پھر بھی ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ ان کو ایک بار احساس ہو جائے. کیونکہ آئے گا وہ اتنا بڑا خبیث ہے, منہ کھولتا ہے تو خباثت نکلتی ہے. جو آئے گا تو منہ کھولتا ہے تو کیا نکلتی ہے؟ اچھا بتاؤ, کوکر میں چاول ہے تو کیا نکلے گا؟ زور سے بولو نا یار. اور دال ہے تو, اور گوشت ہو تو, یعنی جو آئٹم ہوگا کوکر کے اندر وہی آئٹم نکلے گا. تو ایسے ہی انسان, جو آئٹم اس کے اندر ہوگا وہی آئٹم نکلے گا. تو کہا یہ آقا علیہ السلام کا غلام ہے تو کہا غلامی کا ذہن دے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہے تو کہا وفاداری کا ذہن دے گا. کہا یہ گستاخ ہے اولیاء کا, یہ گستاخ ہے امام الانبیاء کا, تو گستاخی کا ذہن دے گا, خباثت کا ذہن دے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے, ہے نا, اپنے حبیب کے صدقے بچا لے. تو دیکھیں 4 دن والی قربانی. ہماری دلیل مشکات صفحہ 129 کی حدیث پاک, راوی حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرماتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا, الاضحیٰ یومان بعد یوم الاضحیٰ, قربانی کے بعد 2 دن ہے. قربانی کے بعد کتنے دن ہیں؟ تو قربانی کا دن کون سا ہے؟ 10ویں تاریخ. اس کے بعد کتنے دن ہیں؟ 2 اور 1 کتنا ہوتا ہے؟ یہ چوتھا کہاں سے آیا؟ یہ چوتھا کہاں سے آیا؟ کہا عقل چلایا, کہا عقل کو گولی مار, عقل آدمی کو برباد کرتی ہے. اگر بچنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کر. 3 دن قربانی کر, 3 سے زیادہ کے چکر میں مت پڑے گا, قربانی خراب ہو جائے گی. ایک بات اور سمجھاتا ہوں, ان کی دوغلاپن دکھاتا ہوں, ان کی 2 رخی پالیسی. اچھا عصر کی نماز 1 گھنٹہ پہلے پڑھتے نا, کتنے گھنٹے؟ بولے جلدی پڑھنا افضل ہے. کب پڑھنا افضل ہے؟ بولے جلدی پڑھنا افضل ہے. اور قربانی کتنے دن کرتے ہیں؟ کون سے دن؟ چوتھے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں. ارے بابا جب تم کہتے ہو جلدی کرنا افضل ہے تو جلدی کیوں نہیں کرتے؟ ہم لوگ تو کہتے ہیں پہلے دن کرنا افضل, اس کے بعد دوسرے دن, اس کے بعد تیسرے دن. تو کوشش تو ہوتی ہے افضل پہ عمل کریں, تو چوتھے دن قربانی کیوں کر رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے امت میں انتشار اور اختلاف پیدا کرنا تیرا پیدائشی بتیرا ہے. اختلاف ہمیشہ پیدا کرتا ہے, بس اور کوئی مقصد نہیں ہے. تو اس کے بعد حضرت علی, اللہ کون ہے؟ حضرت باب العلم. حضرت عمر, اللہ جن کو دیکھے تو کون بھاگے؟ ان کے جیسا شیطان بھاگے. تراویح میں ان کا جیسا جب شیطان دیکھتا ہے کہ عمر 20 والے ہیں تو کہا ہم تو شیطان ہیں, نہیں چلیں گے. وہ سمجھنا, عمر کو دیکھ کے شیطان بھاگے. تو عمر نے 20 رکعت تراویح کا اہتمام کیا, شیطان نے 8 رکعت کا اہتمام کر لیا. عمر کو دیکھ کے شیطان بھاگے. حضرت عمر, حضرت علی, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں, ایام النحر ثلاثۃ افضلها اولها, قربانی کے دن 3 ہیں. قربانی کے دن کتنے ہیں؟ صحابہ کے طریقے پہ چلو, اب کیسے چلے بابا؟ 3 ہیں قربانی کے دن, 3 ہیں. ان میں سب سے افضل پہلا دن ہے. الحمدللہ ہم لوگ پہلے دن کوشش کرتے ہیں, کیوں؟ افضل کیا ہے؟ وہ پہلا دن ہے. اور کئی حدیثیں ہیں, یہ لوگ ایک حدیث پیش کرتے ہیں, اس کا جواب بھی میں دے چکا ہوں, پھر بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں, بہتر رہے گا, ورنہ موضوع میرا بہت وسیع ہے. اور قربانی پہ جتنا بیان کرو کم ہے بابا, کیونکہ قربانی پہ اتنی حدیثیں ہیں کہ ہم حدیث خالی پیش کرتے رہے تو کئی ہفتے چلتے رہے. اتنی حدیثیں اس سلسلے میں. بہرحال
ایک حدیث یہ لوگ پیش کرتے ہیں 4 دن کی. تو پہلے یاد رہے کہ قربانی کتنے دن ہے؟ چوتھے دن والے منمانی کر رہے ہیں. پھر بھی ایک حدیث لے کے آتے ہیں. سنیوں سے کہیں حدیث ضعیف، ہم سند بھی بتائیں کہ حدیث کی سند صحیح ہے. ان امام نے کہا ہے پھر بھی کہیں ضعیف، کیونکہ دماغ چلاتے ہیں. اور جب ہم لوگ کوئی حدیث ان کی بتاتے ہیں سند کے ساتھ بتاتے ہیں تو اس کے بارے میں سمجھتے نہیں. دیکھیں علامہ علی قاری علیہ رحمۃ الرضوان نے ان کی جو حدیث ہے اس کا کیا جواب دیا. یہ لوگ کہتے ہیں ایام التشریق کلھا ایام ذبح، تشریق کے تمام دن ذبح کے دن ہیں. تشریق کے تمام دن کتنے دن کیا ہے کہ پہلے تشریق کے دن سمجھتے ہیں کہ نہیں آپ لوگ؟ بقرعید کی 9 تاریخ، بقرعید کی 9، 10، 11، 12 اور تو کہا تشریق کے تمام دن کیا ہیں؟ ذبح کے دن ہیں. کہا دیکھو 13 تک تو ہے یہاں. تو ہم کہیں گے خالی 13 یاد ہے، 9 نہیں یاد ہے کیا؟ 9 نہیں یاد ہے. تشریق کے دن 5 ابھی حدیثیں بتاؤں گا میں آگے چل کے. خالی یہی حدیث یاد ہے تم کو کہ آقا نے فرمایا کہ تمام تشریق کے دن ذبح کے دن ہیں. تو لے کے بڑھا کے چلے گئے آگے. کہا 13. کہا بابا 13 پہ گئے تو ایک ادھر بھی 9 کو بھی قربانی کر شان سے، ہے نا. اور اس کے علاوہ یہ لوگ لفظ کے چکر میں بڑے پریشان رہتے ہیں. اس میں لفظ قربانی آیا ہے؟ نہیں. کیا ہے؟ تشریق کے تمام دن ذبح کے دن ہے. کائے کے دن ہے؟ قربانی کا لفظ آیا ہے تو ذبح کے دن تو ہے یہ بابا. چاہے قربانی کے طور پہ ذبح کرو چاہے ایسے ذبح کر لو. ذبح کے دن قربانی کا لفظ بتا. پھر بھی آ جاؤ اس کی سند پہ کلام کرتے ہیں. یہ حدیث کیا ہے؟ بہت ضعیف کا رٹ لگاتے ہیں. ان کا عقیدہ ہی ضعیف ہو تو ضعیف کا رٹ لگائیں گے. میں نے بتایا نا کوکر سے وہی نکلتا ہے جو اندر ہوتا ہے. تو عقیدہ کمزور ہے، ضعیف ہے تو ضعیف کی رٹ تو رہتی ہے. دیکھیں کیا کہتے ہیں علامہ علی قاری علیہ رحمۃ الرضوان اس حدیث کی سند کے بارے میں فرماتے ہیں مرقات 3 حصہ صفحہ 22 کہتے قال النووی 522 اسناد ضعیف. امام نووی جو مسلم شریف کی شارح ہیں، شرح لکھنے والے، گائیڈ لکھنے والے، وہ فرماتے ہیں اس کی سند بڑی کمزور ہے. ہم کو کہیں کہ کمزور لے آئے اور خدا ہی کمزور لے کے بیٹھا ہے. آگے اور سنیں. امام علامہ ابن حجر عسقلانی زبردست حدیث کے امام، اگر ان کو ماننا بند کر دیں گے تو نہ جانے کتنی حدیثوں کو چھوڑنا پڑے گا، نہ جانے کتنی حدیثوں کو چھوڑنا پڑے گا. علامہ ابن حجر عسقلانی کیا فرماتے ہیں سنیں. الدرایا فی تخریج حدیث الہدایہ صفحہ 530 شفا کہتے ہیں اس سلسلے میں چند اقوال ہیں اس حدیث کی سند کے بارے میں. پہلا قول مسند بزار میں یہ ہے کہ انہو منقطع، کہ یہ حدیث منقطع ہے. اور اس کے علاوہ علامہ دارقطنی نے اس کو ضعیف قرار دیا، امام بیہقی نے اس کو منقطع کہا، امام عدی نے اس کو ضعیف کہا، امام ابن ابو حاتم نے اس کو موضوع قرار دیا. اب یہ حدیث کی تشریق کے تمام دن ذبح کے دن ہے، یا تو ضعیف ہے یا منقطع ہے یا موضوع ہے، اور یہ تینوں قسمیں ضعیف حدیث کی ہوتی ہیں. اور تم خود کہتے ہو ضعیف حدیث معتبر نہیں ہے. جناب جب ضعیف معتبر نہیں ہے تو ضعیف کی بنا پر کیوں لے کے جا رہے ہو چوتھے دن کی قربانی؟ یہ حدیث کیا ہے تو یاد رکھو کیا ہے. کبھی بولا کرو، علمی گفتگو بھی سن لیا کرو. یہ حدیث کیا ہے؟ یہ حدیث کیا ہے؟ ہاں 4 دن والا کون سی حدیث پہ عمل کر رہا ہے؟ ہاں الحمدللہ ہم 3 دن والے صحیح حدیثوں پہ عمل کرتے ہیں. 3 دن کی قربانی. اب آ جاؤ آگے. آقا علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں اور ارشاد فرمایا، یہ بخاری شریف حدیث نمبر 1981. البانی نے بھی اس کو صحیح مانا ہے. البانی ان کا امام مطلق ہے، البانی ان کا امام مطلق ہے. وہ البانی کہتا ہے یہ حدیث صحیح ہے، بخاری کے اندر، مختصر بخاری کے اندر بھی ہے، جس کے راوی ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے حضور نے فرمایا کلوا من الاضاحی الثلاثہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا قربانی کا گوشت 3 دن تک کھاؤ. کتنے دن تک کھاؤ؟ ارے بابا بخاری کی حدیث 3 دن تک کھائیں گے تو چوتھے دن کی قربانی کہاں جائے گی؟ یاد رکھے پہلے حکم کہاں تک تھا، آپ کتنے دن تک کھا سکتے ہیں؟ جب تک سمجھ میں آیا رکھو. اب تو برف گرنے میں بھی نہیں دینا ہے نا. رکھو فریزر میں رکھو سنبھال کے. جی تو 3 دن تک کھاؤ. اس کے بعد آقا علیہ السلام نے زیادہ کھانے کی اجازت دے دی. ایک حدیث پاک میں یوں آیا، مسلم شریف کی حدیث پاک جس کے راوی حضرت جندب ابن سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے، مسلم شریف باب نمبر 37 حدیث نمبر 5059 فرماتے شہیدت الاضحیٰ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز بقرہ عید میں حاضر رہا. نماز بقرہ عید میں حاضر رہا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے, سلام پھیرا, سلما, حضور نے سلام پھیرا. ارے سلام تو ایسا ہے کہ نماز کا جز بن گیا, سلام تو ایسا ہے کہ نماز کا جز بن گیا. آقا نے سلام پھیرا, فَإِذًا هُوَ يَرَىٰ لَحْمَ أَضَاحِي, آقا علیہ السلام نے قربانی کے گوشت کو دیکھا کہ ارے نماز سے فارغ ہوئے, دیکھا کہ جانور کٹا پڑا ہے. جب حضور نے دیکھا تو ارشاد فرمایا, من کان ذبح اضحیتہ قبل ان یصلی اور نصلی فلیذبح مکانہا اخرى. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز سے پہلے کوئی جانور ذبح کر لے تو وہ جانور قربانی کا جانور نہیں ہے, اس کو چاہیے کہ دوسرا جانور نماز کے بعد ذبح کرے. یعنی وقت کا اعتبار ہے. ہمارے ہاں حنفی مذہب میں یہ ہے کہ نماز بقرعید کے بعد شہر میں جانور ذبح کیے جائیں. نماز بقرعید کے بعد کہا بابا بہت جگہ نماز پڑھی جاتی ہے, کون سی مسجد کا اعتبار کروں؟ کہا ایک بھی مسجد جس میں ہو صحیح العقیدہ, ایک بھی مسجد میں پڑھ لی نماز, اب اس کے بعد جانور ذبح کر سکتے ہیں. کہا دیہات میں, کہا دیہات میں تو نماز عید کی جماعتیں نہیں ہوتی. تو کہا کب سے؟ کہا صبح کی نماز بس وقت شروع ہوا قربانی کر سکتے. لیکن آج کل وہاں بھی لوگ پڑھنے لگے ہیں دیہات میں, تو وہ الگ بات ہے, نماز پڑھنے لگے ہیں, جیسے پڑھتے ان کو پڑھنے دے, ان کو روکا نہ جائے, کیونکہ اللہ کے ذکر کے نام پہ جمع ہو رہے ہیں وہ لوگ. اگر مسئلہ معلوم ہو جائے گا تو جمع بھی نہیں ہوئی ہے. اسی بہانے سے خدا کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ذاکروں کی جماعت میں شامل فرمائے. تو حضور نے فرمایا جس نے نماز سے پہلے جانور کو ذبح کر لیا اسے چاہیے کہ دوسرا جانور ذبح کرے اس کی جگہ. اور جو آدمی پہلے ذبح نہیں کر سکا تھا اب نماز کے پاس ذبح کرنا چاہتا ہے, فلیذبح بسم اللہ, تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے جانور کو ذبح کر دے. وہی تو ہم کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر کہو, جانور حلال ہو جائے گا, قربانی ہو جائے گی. شرط یہ ہے کہ 3 نسیں کٹ جائیں. کتنی نسیں کٹنا چاہیے؟ بار بار بتاتا ہوں. ذبح کرنے میں 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے عام طور سے. ذبح کرنے والا کون سا ہے, کو سمجھے؟ ہاں, ذبح کرنے والا کون سا ہے؟ ای والا ہے, ای والا ہے, او والا ہے, کون والا ہے؟ کو سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو ذبح کرنے والا کون سا ہے اس کو دیکھنا آپ. اور ذبح کرنے کے بعد یہ جو ذبح کر رہا ہے کیا پڑھتا ہے؟ پڑھتا بھی ہے کہ خالی گٹکا کھا کے گالی دے کے ذبح کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے یہ؟ ارے ذبیحہ بہت اہم چیز ہے. کیا آپ کہہ کے پڑھ رہا ہے, کیا پڑھ کے ذبح کر رہا ہے وہ؟ نمبر 3, کہاں تک ذبح کر رہا ہے وہ؟ نس کاٹ رہا ہے کہ نہیں؟ یاد رکھے میرے بھائیوں, 3 نسوں کا کاٹنا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے. اگر 3 نسیں کٹنے سے پہلے جانور مر جائے تو جانور حرام ہو جائے گا, قربانی بھی نہیں ہوگی اور اس کا گوشت بھی کھانا حرام ہوگا. سمجھ میں آیا نا؟ ایسے ہی ہے جیسے مرے ہوئے جانور کا گوشت کھانا, کیونکہ ذبح کرنے سے پہلے مر گیا نا. جب مر گیا تو کیسا ہو گیا اس کا گوشت؟ مردار ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اس لیے 3 باتوں کا خیال رکھے. نمبر 1, ذبح کرنے والا کون ہے؟ سمجھ رہے کہ نہیں؟ ہاں, بریلی کے تاجدار کا غلام ہے کہ نہیں؟ مدینے کے آقا کی رسالت کا کلمہ پڑھتا ہے تعظیم کے ساتھ کہ نہیں؟ ذبح کرتا ہے تو کیا پڑھتا ہے اور کہاں تک ذبح کرتا ہے؟ تو کتنی نسیں کاٹی جائیں گی؟ اگر کوئی قریشی بھائی سے تعلق ہو تو پوچھنا, تھوڑا ان سے معلومات مل جائے گی کہ 3 نسیں, 2 خون کی نسیں ہوتی ہیں, ایک چارے کی اور پانی کی ہوتی ہے اور ایک سانس کی ہوتی ہے. 3 نسیں اہم ہوتی ہیں. ان 3 نسوں میں سے 4 نسیں ہوتی ہیں. ان 4 نسوں میں سے 3 نسوں کا کاٹنا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مسئلہ بتایا گیا کہ قربانی کرنے والا اگر اچھے سے قربانی کرنا جانتا ہو تو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے. کہا اچھے سے قربانی کرنا, میں تو چھری چلا لیتا ہوں. کہا چھری چلانا اچھے سے نہیں, یہ مراد نہیں ہے. کہا کیا مراد اچھے سے قربانی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہا اچھے سے قربانی کرنے کا مطلب یہ کہ 3 نسیں کاٹ لیتا ہو. 3 نسیں کاٹ لیتا ہو تو اپنے ہاتھ سے قربانی کرے, یہ بہتر ہے. اور اگر اس کو پتہ ہی نہیں 3 نسیں کہاں کہاں ہیں, تب ایسی صورت میں جو جانکار ہے اس کے ہاتھ سے ذبح کرنا ضروری ہے. سمجھ میں آیا نا؟ جو جانکار ہے. یہی وجہ کہ پہلے لوگ کس سے ذبح کراتے تھے؟ امام صاحب سے. کس سے ذبح کراتے تھے؟ کس سے؟ بولے امام صاحب کو تو معلوم ہی ہوگا نا. ٹھیک ہے, پوچھ کے دیکھ لے معلوم ہے کہ نہیں. پوچھنا چاہیے تھوڑا سا تاکہ اپنے علم میں بھی آ جائے, ہے نا. درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی کی امی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم.
صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ایمان سے اسی لیے ذبح کراتے تھے۔ اب آج تو ہر کوئی ذبح کر رہا ہے، ٹھیک ہے ذبح کریے، میں تو خود کہتا ہوں کرو اپنے ہاتھ سے، لیکن یہ تو پتہ لگا لو کہاں تک ذبح کرنا ہے، پالنا کیا ہے، کیونکہ مسئلہ یہی ہے کہ جو اپنے نام سے قربانی کرتا ہے، اگر قربانی کرنا جانتا ہے تو وہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، اگر اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کرتا تو جانور ذبح ہوتا ہے تو وہاں پہ کھڑا رہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے ذبح کر دے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث پاک میں اور آیا جس کی راویہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کی عظمت پر تمام مومنوں کی جانیں قربان۔ وہ فرماتی ہیں ابن حبان 13واں حصہ صفحہ 237 حدیث نمبر 5915، وہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے مینڈے کے بارے میں حکم دیا جو بالکل سینگ والا تھا اور بالکل کالا تھا، اٹھتا تھا تو کالے پن میں، بیٹھتا تھا تو کالے پن میں، چلتا تھا تو کالے پن میں، یعنی پورا کا پورا بدن کالے کا کالا تھا۔ لیکن کتنا کالا، مصطفیٰ کو بڑا پیارا ہے نا، کچھ کالے بڑے پیارے ہوتے ہیں، سمجھ رہے نا، اور کچھ گورے بڑے ڈینجر ہوتے ہیں۔ چہرے پہ مت جانا، چہرہ تو انسان کا کبھی کبھی ہوتا ہے لیکن صورت جو ہے نا، سیرت کچھ اور بتاتی ہے۔ تو اٹھتا تھا تو کالے پن میں، تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا گیا تاکہ حضور اس کو قربان کریں۔ حضور نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حل ام المدیا، اے عائشہ چھری لے آؤ۔ کیا لے آؤ؟ پہلے جانور لایا گیا، لٹایا گیا، اس کے بعد کیا فرمایا؟ لے کے آؤ۔ ہم لوگ تو جانور کے سامنے دان تیز کرتے رہتے، نہیں، جانور کے سامنے مت کرے یہ صاحب، ورنہ روزے محشر ہم اس کے جواب دار بنیں گے۔ تو آپ صبر کریں، آرام سے اطمینان سے جانور کی قربانی کریں۔ قربان کر رہے ہیں ہم، ذبح نہیں کر رہے اس کو، قربانی جو طریقہ بتایا گا اس طریقے سے قربان کریں۔ تو ماں عائشہ صدیقہ سے فرمایا چھری لے آؤ۔ اب اپنے یہاں چلتا ہے کہ چھری میں کتنے چھید ہونے چاہیے؟ بتائیں گے 3 چھید، اگر چھری میں نہ ہو تو جانور حلال ہی نہیں ہوگا۔ ارے بابا، چھید وید کا ہونا ضروری نہیں ہے، چھری کا تیز ہونا ضروری ہے، تیز ہو چھری، چھید کا ہونا ضروری نہیں، سوراخ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ کہا لے کے آ جاؤ۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کے جانے لگی۔ حضور نے فرمایا شازیہ میں حجر، اے عائشہ اس چھری کو پتھر سے تیز کر لو۔ معلوم یہ ہوا کہ چھری پہلے تیز کر لی جائے، اس کے بعد قربان کرنے والے کے ہاتھ میں دی جائے۔ اس کے بعد فرماتی میں نے ایسے ہی کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈے کو پکڑا، چھری کو لیا، اور لینے کے بعد جب ذبح کرنا چاہا تو کہا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد ثم ضحى به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتی ہے آقا علیہ السلام نے مینڈے کو لٹایا، چھری کو ہاتھ میں لیا، اور لینے کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر دیا۔ جب ذبح کر دیا تو ایک مینڈے کے بارے میں حضور نے کیا کہا معلوم؟ اللہم تقبل، اے اللہ قبول کر لے۔ ذبح کرنے کے بعد بولتے ہیں نا اللہم تقبل من فلاں ابن فلاں کما تقبلت، دعا پڑھتے نہیں پڑھتے ہوئے؟ تو آقا دعا کیسے پڑھتے ہیں؟ دیکھو اللہم تقبل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ قبول فرما لے محمد گرامی وقار کی طرف سے۔ ایک مینڈا ہے، اس کے بعد کیا فرماتے معلوم؟ ہو آل محمد، اور محمد کی اولاد کی طرف سے قبول کر لیں۔ ایک مینڈا، اچھا قیامت تک کی اولاد شامل ہے کہ نہیں شامل ہے؟ حضور نے اولاد کے بارے میں فرمایا، اور یہ نہیں فرمایا سادات کرام بلکہ آل فرمایا، کیونکہ آل کون ہوتا ہے؟ جو مومن ہو جائے، متقی پرہیزگار ہو جائے، حضور کی اولاد ہوتا ہے۔ حدیث سنا چکا ہوں ایما کی، حضرت انس سے مروی ہے، میرا بریلی کا تاجدار بھی متقی پرہیزگار ہے، اماموں کا، ایمان والوں کا سردار ہے، بلا شبہ آل رسول میں وہ بھی شامل ہے نا۔ اسی لیے کہ خانوادہ برکات بہت لقب دیے میرے امام کو۔ کبھی برجستہ خانوادہ برکات نے یہ کہا ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ یہ سادات کرام تعظیم کرتے میرے امام کی۔ تو حضور نے فرمایا میری طرف سے قبول فرما لے مولا، میری اولاد کی طرف سے، وَمِنْ أُمَّةِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اے اللہ امت محمد کی طرف سے بھی قربانی کو قبول فرما لے۔ اچھا ایک مینڈا، ایک بکری، ایک بکرا کتنے نام سے قربان ہوگا بھائی؟ زور سے بولو، ہمارا مسئلہ نہیں معلوم کا کتنے آدمی کے نام سے؟ ایک آدمی کے نام سے ہوگا نا۔ اچھا حضور کی امت میں کتنے لوگ ہیں؟ کچھ معلوم ہے کتنے ہیں؟ کہا ایک آدمی کے نام سے ایک بکری، ایک مینڈا، ایک دمبے کی قربانی ہوتی ہے، یہ شریعت ہے۔ کہا
مصطفیٰ نے شریعت میں اختیار بتا دیا اور بتایا کہ ایک مینڈا ایک طرف سے ہوتا ہے، لیکن میں ایک مینڈا پوری امت کی طرف سے کر رہا ہوں۔ یہ حضور کا اختیار ہے۔ اسی لیے فقہا فرماتے ہیں کہ بھائی حضور نے امت کی طرف سے قربانی کی ہے تو اگر موقع ہو تو 7واں ایک حصہ حضور کے نام سے بھی کر دو، ایک حصہ کر دو۔ اور بریلی کا تاجدار تو یوں کہتا ہے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ تو ایک حصہ، اور بولتے کیا 7واں حصہ حضور کے نام سے، کیا بولتے ہیں؟ یہ جملہ تھوڑا سا مجھے عجیب سا لگتا ہے، قلب مومن مضطرب اور پریشان ہو جاتا ہے۔ حضور کے نام سے 7واں حصہ؟ ارے نا بابا، حضور کے نام سے پہلا حصہ، گھر والوں کے نام سے باقی حصے، حضور کے نام سے اگر طاقت اللہ نے دی ہے تو۔ اچھا ابھی ایک مسئلہ اور لوگ بتائیں گے، چونکہ رنگین پہ پابندی اور جو کالا ہے، حضور نے تو کالے کی قربانی کر ڈالی، مینڈا کون سا تھا؟ کالے کی قربانی کر ڈالی، لیکن کالا ہے اب نہیں خرید پائے تو مسئلہ لوگ بتائیں گے، ایک بکری لے لو پورے گھر والوں کے نام سے قربانی کر دو، ایک بکری لے لو کس کے نام سے قربانی کر دو؟ میں ان سے کہتا ہوں جناب گھر والوں سے کیوں نام پہ کروا رہے ہو؟ ارے پوری قوم میں اعلان کروا دو کہ تم کو جانور خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک مینڈا لاتا ہوں پوری امت کے نام سے قربانی کر دیتا ہوں۔ حدیث پر عمل ہوگا۔ حضور نے ایک مینڈا پوری امت کی طرف سے کیا کہ نہیں کیا؟ ارے بولو کیا کہ نہیں کیا یار؟ تو اعلان کروا دو، کیا پیسہ خرچہ کروا رہے ہو، گنہگار کروا رہے ہو سب کو ہیں؟ کوئی خرید رہا ہے کوئی نہیں خرید رہا، تو آپ ایک مینڈا لاؤ پوری امت کے نام سے قربانی کر دو۔ تو ہم کہیں گے صاحب یہاں آقا علیہ السلام کا اختیار ہے، جو نبی کو اختیار ہے تم کو اختیار نہیں ہے نا۔ کہا ایک بکری کی قربانی گھر والوں کے لیے کافی ہوتی ہے۔ ابھی انشاءاللہ اس پہ آئندہ ہفتے میں بتاؤں گا کہ ان کے یہاں انڈے کی بھی قربانی چلتی ہے۔ کائے کی قربانی؟ انڈے والے انڈے کی قربانی کرتے ہیں۔ انڈے سے مراد سمجھ رہے کہ نہیں؟ عقائد میں جو انڈا ہے زیرو ہیں، ان کے انڈے کی قربانی، مرغی کی قربانی۔ ارے تو کاہے بکری کے چکر میں پریشان ہو بابا؟ 5 روپے کا انڈا لاؤ۔ کتنے کا انڈا لاؤ؟ 5 روپے کا انڈا لاؤ اور لانے کے بعد ذبح کرو، اس کا چمڑا اپنے مدرسے میں استعمال کرو، سمجھے کہ نہیں؟ اور اس کی کلیجی تم لوگ کھا لینا، اور تمہارے یہاں تو اجڑی کھائی جاتی ہے بڑے شوق سے، تو اس کی اجڑی نکلے تو وہ بھی کھا لینا۔ اور پھر لیکن سوال یہ ہوتا ہے قربانی میں 3 نسیں کاٹی جاتی ہیں، انڈے کی کتنی نسیں کاٹنا اور کہاں پہ کاٹنا بھائی؟ اس کو توڑنا کہ کاٹنا۔ تو جو بکری کے چکر میں پریشان ہے ان کے یہاں انڈے کی قربانی، مرغی کی قربانی۔ ابھی انشاءاللہ اگلے ہفتہ بتاؤں گا کس کس چیز کی قربانی ہوتی ہے۔ ایک حدیث آخری سن لیں، اس کے بعد اپنی بات ختم کروں میں۔ مستدرک علی الصحیحین کی حدیث پاک، راوی راویہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا ما تقرب الی اللہ تعالی یوم النحر بشیء هو احب الی اللہ تعالی من احراق الدم۔ حضور فرماتے ہیں بندہ قربانی کے دن جتنے کام اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، ان تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ کو خون بہانا سب سے زیادہ پسند ہے۔ اچھا نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ بولو 2 رکعت نماز پڑھ کے نہیں عید کی، بقرہ عید کی، کائے کے لیے پڑھے؟ اللہ کی نزدیکی ملے نا۔ کہا ظہر پڑھے کائے کے واسطے؟ اللہ کی۔ یہ اور بات ہے کہ ظہر کی شان اپنی جگہ، بقرہ عید کی نماز کی شان اپنی جگہ، لیکن آقا کا جملہ کیا بتاتا ہے؟ جملہ یہ بتاتا ہے کہ جتنے کاموں سے بندہ اللہ کی نزدیکی حاصل کرنا چاہتا ہے، ان تمام کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کے دن خون بہانے کو پسند فرماتا ہے۔ چوتھے دن والے غور کر لیں، نہیں سمجھے؟ قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کیا پسند کرتا ہے زیادہ؟ ارے بولو نا یار، ایسا لگتا ہے چندہ مانگ رہا ہوں، چندہ مانگتا تب بھی لوگ کھڑے ہو جاتے، بولنے میں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قربانی کے دن کیا پسند کرتا ہے؟ خون بہانا۔ چوتھے دن بابا، چوتھے دن کی تو کوئی گارنٹی نہیں، لیکن پہلے دن کی گارنٹی ہے۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں قربانی تم کرو گے، اللہ تعالیٰ اس قربانی کو پسند فرماتا ہے۔ ارے چوتھے دن کی قربانی کا تمہارا مسئلہ، پہلے دن کی قربانی کی دیکھو شان۔ آقا فرماتے ہیں کہ قربانی کرنے کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ وَإِنَّهَا لَيَأْتِي لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْفَارِهَا وَأَزْلَافِهَا۔ حضور فرماتے قربانی کا جانور قیامت کے دن آئے گا، اپنی سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنی کھروں کے ساتھ آئے گا اور تم کو بٹھا کے پل صراط پار کرائے گا۔ اس کے بعد آقا فرماتے وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ
من اللہ تعالی بمکان قبل ان یقع الاول. آقا فرماتے قربانی کا گوشت قربانی کے دن زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے. پہلے دن کی تو قبولیت کی گارنٹی ہے, چوتھے دن کی ہے کوئی گارنٹی؟ کوئی فضیلت ہو تو حدیث بھی سنانا چاہیے. فضیلت کے چوتھے دن کی یہ فضیلت ہے کہ قربانی قبول ہو جاتی ہے گرنے سے پہلے. ارے پہلے دن کی فضیلت یہ ہے کہ زمین پہ خون نہیں گرتا, اللہ تعالیٰ اس سے پہلے قبول فرما لیتا ہے, اس سے پہلے قبول فرما لیتا ہے. پہلے دن قربانی کرنے والے خوش رہے. آقا فرماتے ہیں فطیبوا بہا نفسا, تو قربانی خوش دلی سے کرو, بوجھ مت سمجھو, خوش دلی سے قربانی کرو, خوش دل ہو کر کے بڑا دل لگ کے قربانی کرو. یہ مت سوچو کہ یار کیسے ہوگا, ہم کما کر گھر نہیں چلاتے, پروردگار عالم روزیاں عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک مقام پر نحن نرزقکم و ایاہم, ارے ہم تم کو بھی روزی دیتے ہیں تمہارے بچوں کو بھی دیتے ہیں, ہے نا. صبح سے شام تک انسان کام کیا, 500 کا کام ہوا, سیٹ نے نہیں دیا تو کیا کر لو گے؟ نہیں دیا تو کیا کر لو گے؟ اور سیٹ صاحب کو آگے والا نہیں دیا تو کیا کر لو گے؟ معلوم یہ ہوا کام ہم کرتے ہیں لیکن روزی پروردگار عطا فرماتا ہے. تو وہی پروردگار کہتا ہے قربان کرو, قربان کرو. یہ مت سوچو کیسے کرنا کیا کرنا, انتظام مولا فرمائے گا, اللہ تعالیٰ فرمائے گا. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت فاطمہ سے, فاطمہ اپنی قربانی کے پاس آ جاؤ, کھڑی ہو جاؤ. فَإِنَّ لَكِ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِن دَمِهَا يَغْفِرُ لَكِ مَا سَلَفَ مِن ذُنُوبِكَ. آقا علیہ السلام فرماتے اپنی قربانی کے پاس میری بیٹی فاطمہ کھڑی رہنا, اس لیے کہ جب خون کا پہلا قطرہ گرے گا اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا, گناہوں کو معاف فرما دے گا. پہلے سے گناہ سے بچی ہیں پھر بھی گناہ کو معاف فرمانے کا مطلب مرتبہ بلند فرما دے گا, درجہ بلند فرما دے گا. تو انہوں نے عرض کیا حضرت فاطمہ بھی حضور کی بیٹی ہے نا, ہے نا. باپ بیٹا اور بیٹی جو ہوتی ہے نا, ماں باپ کے اثرات کو دکھاتی. الولد سر لابیہ, بیٹا اپنے باپ کا راز ہوتا ہے, جیسا بیٹا اس کے باپ کو اندازہ لگایا. کبھی کبھی گڑبڑ بھی رہتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ احاد لنا اہل البیت خاصہ ام لنا وللمسلمین عامہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا خون کا پہلا قطرہ گنے گا تمام گناہ معاف ہوں گے, یہ ہمارے ساتھ خاص ہے, ہم اہل بیت کے ساتھ خاص ہے, یا تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے, سب کے لیے ہے یا ہمارے لیے خاص؟ حضور نے فرمایا بل لنا وللمسلمین عامہ. آقا فرماتے یہ ہمارے لیے بھی ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہے. ارے خون کا پہلا قطرہ گرے گا, گناہ کیا ہو جائیں گے؟ معاف ہو جائیں گے. ارے گناہ معاف کرانے کے لیے لوگ کیا کیا جتن نہیں کرتے, لیکن آقا علیہ السلام فرماتے ہیں خون کا پہلا قطرہ گرے گا قربانی کا, اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. انشاءاللہ اگر گفتگو ہوتی رہے گی دوران بیان اگر غیر شرعی کلمات نکلی ہوں تو میں توبہ کرتا ہوں, استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم.